زور کے اوپر پھر آگے چلا جاتا ہے. یہی کیفیت گمراہی کی ہوتی ہے. اگر اس پہ شروع میں تو کچھ زیادہ زور لگتا ہے، جب فرسٹ سپارک جو ہوتا ہے موٹر کا کہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنی بجلی صرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو پھر خود ہی پیدا کرتی ہے بجلی، خود ہی اس زور پہ چلی جاتی ہے. پھر یہ جو غلط روش ہوتی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے. قرآن نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف گرنے کے سے تشبیہ دی ہے کہ جب چوٹی سے نیچے گرتا ہے شروع میں تو اس کی رفتار شاید بہت تھوڑی ہوتی ہے، جوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے رفتار تیز ہوتا چلا جاتا ہے، رفتار اپنے ہی زور دروں سے تباہی کے جہنم میں جا گرتا ہے. کہا کہ کیفیت ان کی یہ ہو چکی ہے اب کہ گمراہی کے زور دروں سے یہ وہاں چلے جاتے ہیں. کس طرح سے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اب وہ بات آ گئی، مما خطیئاتہم، وہ پھر آگے ہے اغرے کو. یہ تو معلوم ہے ہمیں، قرآن نے یہاں تفصیل نہیں بیان کی، دوسرے مقامات میں کی ہے کہ وہ اس وادی میں بہت بڑا طوفان آ رہا تھا. یہ بات میں دوسرے مقام پہ عرض کروں گا کہ یہ جتنی تباہیاں یہ آئی ہیں انبیاء کرام کے جو قصے ہیں، ہم ان میں جس طریق سے حضرات انبیاء کرام اس سے محفوظ رہے ہیں نا، اس میں کوئی چیز فوق الفطرت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سامان کیا گیا ہو ایسا جو انہوں نے نہ کیا ہو، آسمان سے کوئی اترا ہو ان کے لیے اور دوسری قوم جو ہے تباہ ہوئی ہو. بیشتر تو وہی ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس تباہی آنے سے بیشتر ان کی نگاہ نے بانپ لیا، وہ اس مقام کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق طوفان آنے والا ہے، یہ اس قوم کو کہہ رہے ہیں، اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نجات کیسے ہوگی، پانی سے نجات. کہا گیا کہ کشتی بناؤ. سوچئے عزیزان مان، خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان لوگوں کو، تھوڑے سے تو لوگ تھے یہ جو کشتی میں بیٹھ گئے، اور تو چیزیں بھی ولادی تھیں اس کے اندر، تو ان کو بچا لینا جو تھا یہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے مقام پہ لے جانا مشکل کیا تھا. لیکن وہ ہمارے لیے پھر ایک نظیر یا مثال نہ بن سکتی کہ اگر طوفان آئے تو اس میں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پہلا طوفان آیا ہے، پہلا ہی نبی جس کو کہا جاتا ہے اس سے کہا گیا ہے کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. تو نظر آتا ہے زمانہ ابھی ایسا تھا کہ انسان نے کشتی بنانا بھی نہیں سیکھا تھا. جب ہی کہا نا کہ ہماری وحی کے مطابق، کشتی بنانے کے لیے بھی وحی آتی تھی. اور پھر یہ کہ ہم نگرانی بھی کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ وہ ٹھیک جگہ تم میخ لگاتے ہو، ٹھیک جگہ تختہ لگاتے ہو یوں. لیکن بنوائی ہے کشتی، کشتی کے ذریعے سے ہی اس طوفان سے نجات دلائی. آج بھی یہ صورت ہے کہ غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں تو آئیں گی، لیکن تباہیوں سے بچنے کے لیے سامان اسی قسم کا پیدا کرنا پڑے گا. کہا کہ وہ غرق ہوئے مما خطیئاتہم، اپنی غلط روش کی بنا پر وہ غرق ہوئے تھے، غلط کاریوں غلط کوششوں کی بنا پر وہ غلط ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے. وہاں وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کشتی بنایا کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، اگر وہ اپنی قوت کے نشے میں بدمست نہ ہوتے تو کھڑے ہو کے کسی وقت پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا چیز بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا اس کا. سمجھنے سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی تو انہوں نے بھی کشتی بنائی تھی، وہ بھی بنا لیتے. لیکن وہ قرآن بتاتا یہ ہے کہ یہ قوت کا نشہ ہے، صاحب نظر نشہ قوت ہے خطرناک.
اس میں ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں انسان کے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ دیکھ رہے ہیں اور مذاق کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کی بات ہماری کر کے رہا ہے یہ۔ وہ کہا کہ وہ غرق ہوئے کہ ذہنیت یہاں تک بگڑ چکی ہوئی تھی ان کی، عام فہم و فراست، عقل و فکر اور بصیرت کی روح سے بھی جو انسان چیز کو سوچ سمجھ سکتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ قوت کا نشہ ان چیزوں کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے اکھاڑے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ شعیب تم یہ جو کچھ کہتے ہو کہ کاروبار میں دیانت برتو، یہ کہا یہ تھا کہ شعیب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ انہی کی تو زبان میں بات کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہی میں سے تو تھے۔ پھر یہ جو کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور واقعی یہ جو اونچے اونچے اڑتے ہیں نا، یہ نیچے والوں کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا کہ اپنی خطا کوشیوں کی بنا پہ وہ غرق ہو گئے۔ وَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا۔ یہ جو ہے نا آگ میں جھونک دیے جائے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ قیامت میں پھر جہنم میں، وہ قیامت اور اس کی جہنم اپنے مقام پہ ہے، وہ اس سے الگ ایک عذاب ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، بات بتا دی کہ پھر خدا کے سوا کوئی بچانے والا ان کا نہیں تھا، اور خدا نے جو بچانے کا طریقہ بتایا تھا اس کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا تھا۔ تو جب کیفیت یہ ہو تو پھر تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی۔ کس مقام پہ پہنچ گئے تھے؟ ایک غمخوار دل جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دی ان کے بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک قدم بھی اصلاح کی طرف نہ اٹھایا۔ کہا وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ وہ میرے پروردگار یہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے مقام ایسا ہی آگے ہوگا، وہ بھی خدا کے نبی تھے، معلوم نہیں کیا کیفیت تھی اس قوم کی جس کے لیے آگے بتا رہا ہے خدا، میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر، لیکن بات دوسری طرف آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، تو ان میں اب صلاحیت کی، ان میں اب کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی، صلاحیت ہی نہیں رہی ہے بچنے کی، اس لیے اب ان سے اعراض برت جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو ان میں، یہی وقت کسی اور تعمیری کام میں صرف کرو، مدینے چلے جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن انداز یہ اجرن جمیلہ ہے، چھوڑو بھی تو بڑے ہی حسین انداز سے چھوڑو، یہی نہیں کہ کسی کے ساتھ دوستی کرو تو حسن کارانہ انداز سے کرو، انداز رہو قرآن کی تعلیم کے، چھوڑو بھی ان کو تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑو۔ اور آگے ہے وہاں، یہ ہے جو فرق جس کے لیے میں کہہ رہا تھا، وہاں آگے ہے کہ یہ چھوڑو بھی ان کو، لیکن قرآن کی بات ان تک پہنچاتے جاؤ تاکہ یہ نہ ہو کہ ان میں سے اگر کسی میں بچنے کی امکان ہے تو وہ اس لیے ختم ہو جائے کہ قرآن کی آواز اس تک نہیں پہنچی تھی۔ چھوڑو، جمیل انداز سے چھوڑو، اور قرآن کی آواز اس کے باوجود پہنچاتے رہو۔ اللہ اکبر۔ رسول کی غمخواری اور خدا کی رؤوف الرحیمی دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ تو خود بھی لفظ اس کے لیے، خدا کے لیے تو ہم غمخوار اور غمگسار ایسے الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے، لیکن اور الفاظ ہمارے پاس کیا، وہاں تو قرآن میں یہ ہے کہ یہ آخری انداز میں تباہی کے جہنم میں گرنے لگتا ہے جب وہ، تو وہ کہتا ہے یا حسرت علی، وہ میرے بندو تم نے کیا کر لیا اپنے ساتھ۔ کسی ظالم اور انتقامی کا یہ انتقام نہیں ہے کہ بھید پڑے اور وہ خوش ہو گیا، اچھا ہوا تمہارے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کہتا یا حسرت، او میرے بندو، حالانکہ حسرت کا لفظ اس نے
اب ادھر استعمال خود کیا ہے، ہم تو یہ نہ کرتے. تو گویا یہ کیفیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ ان میں امکان نہیں ہے اصلاح کا، ان کو چھوڑ دو. اور اس کے بعد باوجود اس کے کہا یہ ہے کہ قرآن پھر بھی پہنچاتے رہو. یہ جو کہا تھا نا کہ ایک کو نہ چھوڑ، آگے 2 آیتیں ہیں شیخ صاحب، میں پورا کر لوں. انک ان تذرہم یضلوک عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے ان کا یہ ایسی سطح، یہ ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر کوئی بھی باقی ان پہ سے رہا نا تو یہ فتنہ اس کے بعد دوسروں میں پھیلاتا چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اسی گمراہی کی حالت میں فسق و فجور میں مبتلا رہے تو ان کی اولاد بھی اسی قسم کی ہوگی. اس لیے ان کا سلسلہ ہی ختم کر دے کہ آگے نو انسانی بھی آگے چلے تو صالحین کی اولاد ہو وہ جو آگے چلے. بڑی چیز کہی ہے. اور واقعی اولاد بھی اسی قسم کی وہ ہوتی ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا. میرے پروردگار حفاظت کا سامان دے، مجھے دے، میرے والدین کو بھی دے. وہ مومن ہوں گے نا، کیونکہ بیٹا جو تھا وہ تو ان میں سے نہیں تھا. اور لمن دخل بیت یا مومنا، یہ نہیں ہے کہ جو میرے گھر میں آ جائے اس کو بھی محفوظ کر دے، حفاظت دے دے. نہ، ایمان کے ساتھ جو میرے گھر میں داخل ہو اس کو بھی یہ حفاظت دے. وللمؤمنین والمؤمنات، تمام مومنین کو، تمام مومنات کو. ولا تزد الظالمین الا تبارا. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ظالم ہیں ان کے اوپر جو تباہی یہ تو بڑھتی چلی جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے. سورہ نو کا اختتام ہوا. عزیزان ایمان، ہاں اگلے درس کی بات بڑی اہم ہے، بھول چلا تھا. آپ کو یاد ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قوم اپنے محسنوں کی کو یاد نہیں رکھتی اس قوم میں پھر محسن پیدا ہونے بند ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے اس دور میں میری نگاہ سے 3 محسنین گزرے ہیں: سر سید اقبال، قائد اعظم علیہم الرحمہ. بہت بڑا احسان ہے ہم پر، امت ملت ہندیہ مسلمہ کہہ لیجیے اس زمانے میں یا پاکستانیہ. 25 دسمبر عام طور پہ قائد اعظم کی یوم پیدائش ہوتا ہے، اس پہ بھی میں ایک خطاب پیش کیا کرتا ہوں. تو 25 دسمبر نہیں، ہم جمعے کے دن کیا کرتے ہیں کیونکہ درس کا وہی دن ہے. اگلا درس 30 دسمبر کو آئے گا. تو 30 دسمبر کا جو درس ہے وہ خصوصی عنوان ہے اس کا، اور عنوان ہے اس کا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، جنہوں نے پاکستان کی اتنی مخالفت کی تھی. یہ عجیب ستم ظریفی ہے فطرت کی کہ وہ پاکستان کے مالک بنے پھرتے ہیں آج. تو میں پاکستان کی تاریخ میں کیونکہ مجھے شرف حاصل ہے ساتھ وہاں شامل رہنے کا، تو میں پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ کچھ میں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے اتنی مخالفت کی تھی وہاں، تاریخ پاکستان، مطالبہ پاکستان، قائد اعظم کی، اقبال کی، وہ ہیں جو آج یہاں آپ کے ہاں پاکستان کے اقتدار کے حوض کے یہ بنے پھرتے ہیں. یہ تمام علماء حضرات، یہ تمام کسی قسم کے جتنے سیاسی لیڈر بھی آپ کے ہاں نمایاں طور پہ نظر آ رہے ہیں، بڑی مخالفت انہوں نے کی تھی. تو میں یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کے مطالبہ اور تاریخ میں کس طرح مخالفت کی، اور یہاں آنے کے بعد پھر کس طرح انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ہمارے ہاتھ میں دے دیجیے سب کچھ. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. یہ کارڈ چھپوا لیے ہیں انہوں نے، آپ نے تو یہ سن لیا.